بعض خاندانوں میں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دوریاں حتیٰ کہ طلاقیں تک واقع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اولاد کا نہ ہونا یہ فیملیز میں بڑی بڑی ڈسٹربنس پیدا کرتا ہے، دوریاں پیدا کر دیتا ہے، اسی طرح فیملیز ڈسٹرب ہوتی ہیں۔ تو اولاد ایک عظیم نعمت ہے، پھر نیک اولاد مانگنی بھی نیک اولاد چاہیے، کیونکہ اولاد فتنہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایک فتنہ اور آزمائش ہے۔ لہٰذا جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں نیک اولاد مانگیں، اور اس کی دعائیں قرآن کریم میں مذکور ہیں جو اکثر میں بیان کرتا ہوں، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عہد حاضر کی مشکلات میں سے ایک بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ جو نئے کپلز ہیں ان کے ہاں اولاد کی نعمت انہیں دستیاب نہیں ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ بے اولادی اور بانجھ پن کا مرض بہت زیادہ ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پھر جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس میں توہم پرستی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کوئی بھی مشکل ہو تو فوراً جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا وہ مختلف قسم کے شکوک اور شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے اور سر فہرست بات تو یہ ہے کہ طبی علاج کو ہی دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں کہ طبی لحاظ سے سپرمز میں ایسی پرابلم تو نہیں ان میں ایگزسٹ کرتی جس کا تعلق طب سے ہے، علاج معالجہ سے ہے۔ تو لہٰذا اس کا جو ہے نا علاج معالجہ بہت ضروری ہے۔ ہومیوپیتھی میں اس کے بڑی زبردست علاج موجود ہے اور مجربات موجود ہیں جن کو تجربے میں لا کر بہت سے مریضوں کا علاج کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت اولاد سے فیضیاب کیا ہے۔ تو یہ اولاد کا نہ ہونا یہ فیملیز میں بڑی بڑی ڈسٹربنس پیدا کرتا ہے، دوریاں پیدا کر دیتا ہے، اسی طرح فیملیز ڈسٹرب ہوتی ہیں۔ تو اولاد ایک عظیم نعمت ہے، پھر نیک اولاد مانگنی بھی نیک اولاد چاہیے، کیونکہ اولاد فتنہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایک فتنہ اور آزمائش ہے۔ لہٰذا جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں نیک اولاد مانگیں، اور اس کی دعائیں قرآن کریم میں مذکور ہیں جو اکثر میں بیان کرتا ہوں، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ تو بے اولادی کا علاج جو ہے وہ موجود ہے، وہ بڑی مشہور ادویات ہیں، ایگنس کاسس، اسٹیفی سگریا، اس کے علاوہ ایونس ٹائیوا اور ڈامیانا، اشوگندھا اور مختلف جو فاسز ہیں ان کے مجموعات، ان کو سامنے رکھا جائے تو جو ہے نا اس کا علاج ممکن ہے۔ تو بہرحال جو ہے نا میڈیکل رپورٹس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی تجویز کرتے ہوئے کہ سپرمز کی کیا کیفیت ہے، اس کو ضرور دیکھیں کہ آیا وہ ڈیڈ تو نہیں ہے یا پیرالائز تو نہیں ہے، اور یا پس کی تعداد تو زیادہ نہیں ہے۔ طبی لحاظ سے یہ چیزیں سامنے رکھتے ہوئے جو ہے نا وہ اس کا ٹریٹمنٹ آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک قابل علاج انفرٹیلیٹی یا مردانہ و زنانہ بانجھ پن جو ہے نا یہ قابل علاج مرض ہے، اور اس کی ہسٹری بھی دیکھنی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو مریض ہے وہ ماضی میں ایسی بیماریوں میں مبتلا تو نہیں رہا کہ جو اس کے اس نظام کو متاثر کرتی ہیں۔ ان کا بھی علاج جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ بیک ہسٹری کو دیکھا جائے۔ صرف توہم پرستی کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ صرف جو ہے نا اس کو وہم سمجھ کر بالکل نظر بد لگ جانا حقیقت ہے، جادو بھی حقیقت ہے، اس طرح دوسرے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال فوراً ہی اسے ہی سب کچھ سمجھ لینا اور طبی علاج کی طرف نہ آنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ باقی اگر طبی پرابلم ہے پھر بھی قرآنی آیات میں شفا موجود ہے۔ بعض دفعہ تو جہاں ادویات کچھ کام نہیں کرتی وہاں اللہ کے کلام سے شفایابی حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگ جو نعمت اولاد سے محروم ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرمائے، اور ہم جو صاحب اولاد ہیں ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آپ احباب جو یہ پروگرامز دیکھتے ہیں آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد باد رکھے، خوش و خرم رکھے، دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔